بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر تھی. میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان پہ آج بات کرنا چاہوں گا, اور ایک چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا, اور بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. خبر یہ ہے کہ لاسٹ دسمبر میں انڈیا نے پاکستان کو اپروچ کیا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, انڈیا نے پاکستان کو اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ جناب ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہر ایشو پر. ذرا غور کیجئے گا, ہر ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہے انڈیا ہمارے ساتھ. یہ انڈیا نے اپروچ کر کے پاکستان کو کہا. اور آپ ذرا بیک گراؤنڈ میں اس کی بات پہ چلے جائیں تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹس, انڈیا اور پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹس کسی بھی وقت اگر ملے ہیں, اور پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ جناب انہوں نے جب بات کرنے کی کوشش کی, یعنی کہ ہم لوگوں نے اگر بات کرنے کی کوشش کی انڈیا کے ساتھ کہ جناب ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں بیکاز اٹس اے کور ایشو اور ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو انڈیا ہمیشہ شائے آؤٹ کرتا رہا, انڈیا ہمیشہ پیچھے ہٹتا رہا. یعنی کہ ہم کشمیر کے ایشو پہ بات نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جو ایشو ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پاسٹ کی بات ہے. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم لاسٹ دسمبر جب انڈیا نے پاکستان کو اپروچ کیا تو انہوں نے کہا جناب کہ ہم کشمیر ایشو پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. سو اٹس اے بگ ٹائم تھنگ, اٹس اے بگ تھنگ. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خود انڈیا کشمیر پر بات کرنا چاہتا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ کشمیر یا کشمیریوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے اور نہ چھوڑیں گے, اور آخری سانس تک ان کے ساتھ رہیں گے. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ شیر جب شکار کرتا ہے اور 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کے بعد جب ہٹ کرتا ہے یا اس کے بعد جب اپروچ کرتا ہے شکار کی طرف تو بڑی سٹرینتھ کے ساتھ, بڑی فورس کے ساتھ اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے. یہ ایگزامپل دینا بہت ضروری تھا. سو ناؤ اٹس ٹائم دیٹ وی شوڈ ٹیک اے اسٹریٹجک پاز. ہمیں ایک اسٹریٹجک پاز لینے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور بھی اگر بیک گراؤنڈ میں ہم چلے جائیں بات کریں تو مشرف صاحب کے دور میں مشرف صاحب واز اباؤٹ ٹو سائن اگریمنٹ ود انڈیا, اور اس وقت مشرف کے دور میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا تھا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہونے والا تھا, لیکن ایک لائرز موومنٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنل, اور وہ نہیں ہو سکا. تو اس کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں, سب پتہ ہے آپ لوگوں کو. سو ناؤ اف وی سٹ اکراس دا ٹیبل ود انڈیا, اور ہم بیٹھے وہاں پہ اور بیٹھ کے بات کریں انڈیا کے ساتھ, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوا ہے, جتنی جنگیں لڑی گئی ڈیورنگ دا وارز, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیورنگ وارز جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں ہوتی نہیں, وارز کے دوران بھی, جنگوں کے دوران بھی بیک ڈور ڈپلومیسی جاری رہتی ہے. پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, بیک ڈور ڈپلومیسی جنگوں کے دوران بھی جاری رہتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں, اور مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے. سو آپ مذاکرات کے لیے اب آپ کو ایک ملک نے, ایک نیبرنگ کنٹری نے خود اپروچ کیا ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ لاسٹ دسمبر کو انڈیا نے پاکستان کو اپروچ کیا, اور وہ کور ایشو کشمیر کا بھی ایشو جو ہے اس کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ہمیں انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. ہم نے کیا دے دیا, ہم نے کچھ دیا نہیں, ہم نے کچھ لیا نہیں, اور اگر ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے تو سو واٹ, بگ ڈیل, وی شوڈ گو فار اٹ. That's my opinion.
That's my take on this thing. So anyways, so ایک تو بات یہ ہوگی جناب کہ we should take a strategic pause اور ہم we should sit across the table with India and we should talk about issues. ایک اور بڑا پوائنٹ ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. The important point is کہ جناب ہم کشمیر کے ایشو کو نتھی کر کے, نتھی سے مراد کہ باقی جو ایشوز ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, سر کریک کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, ہمارے ساتھ واگا سے ٹریڈ ہو سکتی ہے اس کا ایشو ہے, اس کے علاوہ ہمارے اور چھوٹے موٹے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نتھی کر لیں کشمیر کے ساتھ اور باقی ایشوز کو ڈسکس نہ کریں. میرا ایک سوال ہے, یا باقی ایشوز جو ہیں, کشمیر کا ایشو اپنی جگہ, اس پہ ہم بیک آؤٹ نہیں کر رہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں ان پہ ہم بیٹھ کے گفتگو کر لیں, اور اگر وہ مسائل یا مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں تو واٹس رانگ ود اٹ, اس میں کیا برائی ہے؟ ہمیں باقی جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. کشمیر کے ایشو کو ہم زندہ رکھیں گے اور ہم جناب اس کو لے کے ہر فورم پہ چلیں گے, چاہے وہ انٹرنیشنل فورم ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں لڑنا پڑے کشمیر کے لیے, کشمیریوں کے لیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے, نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم ایک پوزیشن آف ویکنس سے بات کریں گے انڈیا کے ساتھ, کیونکہ انڈیا خود اپروچ کر رہا ہے ہمیں. سو ہم پوزیشن آف ویکنس پہ بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں آپ. سو ہم بیٹھ کے بات ہمیں کرنی چاہیے, اور اگر ہم اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کر لیں, اور اکنامکلی مضبوط کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ دیکھیں ہم صرف 2% ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. میں یورپ کا اگر اگزامپل دوں آپ کو, یورپین کنٹریز کا اگر میں اگزامپل دوں آپ کو, تو یورپین کنٹریز جو ہیں آپس میں 98% کے لگ بھگ آپس میں ٹریڈ کرتی ہیں, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنے, اس کے فگرز میری سمجھ سے باہر ہیں, وہ کتنے بڑے فگرز ہوں گے, کتنا ہیفٹی اماؤنٹ ہوگا جس کی وہ ٹریڈ کرتے ہوں گے آپس میں یورپین کنٹریز. اور یہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے, یہ ایک ہمارے ساتھ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ اگر ہم ٹریڈ کر لیں تو ہمیں کتنے فائدے ہوں گے. ایشوز جو ہے, سر کریک کا ایشو ہے جیسے میں نے پہلے کہا, اس کے ساتھ پانی کا ایشو ہے, اس کے ساتھ جناب واٹر کا ایشو ہے, اور چھوٹے موٹے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں تو میرے خیال میں کوئی برائی نہیں. میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اور سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. علی پنڈ وسیا نہیں ہے, علی گفتگو شروع نہیں ہوئی, گفتگو شروع ہونے دیں. آپس میں بیٹھتے ہیں, انڈیا بیٹھے, ہم بیٹھتے ہیں, پاکستان بیٹھتا ہے, آپس میں اپنے جو ایشوز ہیں ان ایشوز کے ایکسپرٹس جو ہیں, پانی کا ایشو ہے تو اس کا ایکسپرٹ کون ہے ہمارے پاس جناب, دوسرا اگر سر کریک کا ایشو ہے تو اس کا ایکسپرٹ کون ہے ہمارے پاس, ٹریڈ کرنی ہے تو اس کا ایشو کون ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم نے یہاں پہ جرنلسٹ آپس میں انٹریکٹ کرنا شروع کر دیں انڈیا اور پاکستان کے, تو اپنی اپنی گورنمنٹس کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو آگے جو نیبرنگ کنٹری کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. برلن وال بھی تو گر گئی نا, برلن وال گری نا, برلن وال گری کیسے گری؟ گفتگو سے ہی گری نا. اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی بالکل چپ کر کے بیٹھا رہا, ہانگ کانگ کا ایشو بھی تو سارٹ آؤٹ کیا نا. تو اپنے جب وہ تگڑا ہو گیا, چائنا جب تگڑا ہو گیا تو اس نے پھر جناب جب اکنامکلی تگڑا ہوا تو سب ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا. ساری دنیا بھی آپ کے موقف کو جناب اس کو پذیرائی ملنی شروع ہو جاتی ہے آپ کے موقف کو. سو آپ کے پاس ٹکے نہ ہو, آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو دنیا بھی کہتی ہے چھٹو جی. سو دس از مائی تھنکنگ, دس از مائی اپروچ. ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ things, let's talk about issues, let's talk about core issues. اور ایک چھوٹی سی بات میں اگر ایڈ کر دوں یہاں پہ, کیونکہ اس وقت فوکس جو ہے, جو 3 اسٹرائک کورز ہیں انڈیا کے پاس اور پاکستان کے پاس 2 اسٹرائک کورز ہیں,
اور میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وقت کہ جناب جو ڈپلائمنٹ ہوتی تھی پاکستان کے خلاف، انڈیا جو کرتا تھا ڈپلائمنٹ، اسلحہ جو لگاتا تھا، میزائل جو لگاتا تھا، یا اپنی فوجیں جو اکٹھی کرتا تھا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، اس نے فوکس یہاں سے ختم کر کے، یہاں پہ کم کر کے وہ چائنا کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے، کیونکہ چائنا نے جو کام کیا ہے اس کے ساتھ لداخ میں، سکم میں انڈیا کے ساتھ، وہ اس کا فوکس اس طرف چلا گیا ہے. سو وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے انڈیا، سو ہم اس کے ساتھ بات کر لیں. سو آئی تھنک کہ اس میں اچھائی ہے، اٹس اے ون ون سچویشن فار اس. اور ہم نے جو اس کے ساتھ کر دیا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ بہت کچھ کر دیا ہے، اور وی آر ناٹ ان اے پوزیشن آف ویکنیس. میرے ساتھ پینل موجود ہے، بڑا اچھا پینل موجود ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہیں، مبشر لقمان صاحب بھی ہیں. میں ان سے بھی انپٹ لینا چاہوں گا اس پہ، لیکن سب سے پہلے مبشر لقمان صاحب سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لقمان صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ انڈیا اور پاکستان اگر مل کے بیٹھ جائے، اور اسپیشلی پاکستان جو ہے آن دا پوزیشن آف ویکنیس نہ ہو، تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ اگر بیٹھ کے مل کے اگر کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں تو واٹس رانگ ود اٹ؟ آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ جنگ بھی ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جب اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے تو اس میں بھی بیٹھ کے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے. تو اگر انڈیا اپروچ کرے ہمیں، یا فار دیٹ میٹر کر چکا ہو ہمیں، تو ہمیں اس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اور ہمارے سارے ایشوز جو ہے انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر وچ از اے کور ایشو، اس کو بھی ایڈریس کر لیا جائے، سرکریک کو بھی ایڈریس کر لیا جائے، پانی کا ایشو بھی ایڈریس کر لیا جائے، واگا بارڈر سے ٹریڈ کا ایشو بھی ایڈریس کر لیا جائے، اور بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہیں تو ان کو بھی حل کر لیا جائے، تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ رانا صاحب، پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرا میں آپ کو ایک بات ہوں، میں تو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی پیس سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. میں تو ہر ملک سے پیس کہتا ہوں، لوگ اس میں میری برائی بھی کر دیتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دسمبر میں انڈیا نے انیشیٹو لیا تھا اور پاکستان کو اپروچ کیا، اور پاکستان نے لبیک کہا، اور دونوں نے ایل او سی پہ سیز فائر کر دیا. پھر انڈیا نے کہا کہ جی ہم اپنے سیز فائر کو حتمی بناتے ہیں. اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی، میں آپ کے ویوز کو بتا دوں، جو انڈیا کی اسٹرائک کور تھی، کور نمبر 1، وہ انہوں نے ایل او سی سے ہٹا کے اس کو چائنا کے بارڈر پہ لے گئے اور پاکستان سے انہوں نے ہٹا دی. اور تب سے ابھی تک پاکستان اور انڈیا کا ایل او سی جو ہے بالکل خاموش ہے. اور آپ کو پتا ہے پچھلے 5 سال میں تقریباً 650-700 شہادتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں ایل او سی پہ. فوجیوں کی الگ ہے، سیولینز کی الگ ہے، ان کی سائڈ پہ بھی ہوئی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ بلیڈ بھی کر رہے ہیں جب آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوتی ہیں. تو اگر انڈیا اور پاکستان کی کہیں پہ بھی کسی لیول پہ پیس ٹاک ہوتی ہے جس میں ہم پوزیشن آف سٹرینتھ سے کرتے ہیں اور کشمیر کو کمپرومائز نہیں کرنے دیتے، اور کشمیر کے موقف کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور کشمیریوں کو ایز تھرڈ سٹیک ہولڈر ہم ان ٹاکس میں انکلوڈ کرا لیتے ہیں، تو یہ تو ون ون سچویشن ہے 70 سال سے. اور ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہمیں لانے جنگ کر دیں اور لڑائی کی ہم کوشش کریں لینے کی، اور یا ہم ٹیبل پہ لا کے ان سے منوا لیں. ایونچولی ہمیں لڑائی بھی کریں گے تو ٹیبل پہ لانا پڑے گا. تو اس میں تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر پوزیشن آف سٹرینتھ سے انڈیا اور پاکستان کی کوئی پیس ٹاکس انیشیٹ ہوتی ہیں. اور بائی دا وے انڈیا اس کے لیے پہل کر چکا ہے، جو میں نے آپ کو بات کہا، انہوں نے اپنی اسٹرائک کو ہٹا دی. اب پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان ان کو اور دیگر ویسٹ کو کیسے پاور کراتا ہے کہ ہم کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نہ فنڈ کرتے ہیں نہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کو اپنے حصے کا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے وچ از ٹاکس. اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں ایک انیشیٹو لیا تھا، اور ان کے دور میں جو انیشیٹو تھا وہ کسی حد تک کنکلوڈ ہو چکا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مارچ 23, 2014.
اور پیکٹ جو تھا وہ سائن ہو چکا تھا، تقریباً ہو چکا تھا انڈیا کے ساتھ، لیکن اس کے بعد یہ لائرز موومنٹ شروع ہو گئی اور ادھر ادھر سچویشن نکل گئی. سو آپ کے خیال میں ابھی جو انوائرمنٹ ہے، I'm talking about the environment، انڈیا کی انوائرمنٹ، اسپیشلی مودی کی انوائرمنٹ، مودی کے انٹرنل حالات جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہے، بلکہ کچھ تو نہیں، بہت زیادہ گڑبڑ ہے. تو ان حالات میں مودی کوئی ڈیسیژن لے سکے گا؟ اور ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، تو ہم اگر if you're sitting across the table، سو ہمارے لیے کیا مطلب، ہمارے لیے کیا پلس پوائنٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، ابھی مودی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تمام حماقتوں کے بعد. ابھی بنگال کے الیکشنز ہو رہے ہیں، مودی نے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی. اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے اس نے وہاں پہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں بہت ہو گئی، آگے کچھ بیچو، بتاؤ کام کیا 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 نہیں کیا. تو ہندوستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ ان کا امن ہو، ان کے پاکستان کے ساتھ امن ہو، ان کا چائنا کے ساتھ امن ہو، ان کا ہر جگہ سے امن ہو. لوگ نوکریوں کو، روزگار کو بڑھانا چاہتے ہیں، لوگ جنگوں کو نہیں بڑھانا چاہتے ہیں. ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ مودی نے ایک ہندوتا سوچ دے دی ہوئی، اور اس وقت تمام مسائل کے باوجود مودی کو ہٹانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مودی کی حکومت گرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کی جو واحد اپوزیشن جو راہل گاندھی ہیں وہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک نئے سے نئے سکینڈل میں پھنستے جا رہی ہے، ان کی فیملی بھی اور وہ بھی. تو اگر کبھی امن ہونا ہے تو ہمارا کانگریس کے ساتھ ہونے کا تو فائدہ نہیں، وہ تو ایک ہمیشہ مسلم مائنورٹی لے کے آتے ہیں. ہمیں تو اس کے ساتھ کرنا ہے جو سپوائلر ہے، جو ہر قسم کی پیس ڈیل کو سپوائل کر سکتا ہے. اصل تو آپ کا اس کے ساتھ اگر ہو گیا تو باقی تو سارے سافٹی ہیں، وہ تو مان لیں گے، ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو ہی مودی کا ہے، ایشو ہی اجیت دیول کا ہے، ایشو ہی امت شاہ کا ہے، ایشو ہی آر ایس ایس کا ہے. تو اگر آر ایس ایس ہی ٹنڈی پڑ جاتی ہے، اور دیکھیں کریڈٹ تو یہ ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے آپ کی اسٹرائک کو ہٹائی ہے نا ایل او سی سے، کانگریس کی گورنمنٹ تو نہیں ہٹا سکی، تمام انیشیٹو کے باوجود نہیں ہٹا سکی جو مشرف صاحب کے ساتھ وہ کر رہے تھے، کیونکہ بڑی تھن میجورٹی میں تھے اور انہوں نے اڑ جانا تھا اس بات پہ. تو یہی آر ایس ایس ہے، یہی بی جے پی ہے، ان کے ساتھ اگر ہماری کوئی ڈیل ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو وہی افیکٹو ہوگی نا، وہی سب پورا ہندوستان مانے گا، عورتوں کو مانے گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. سو واٹ ڈو یو تھنک؟ ویسے تو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں دسمبر میں، لاسٹ دسمبر میں انڈیا نے اپروچ کیا پاکستان کو کہ جی لیٹس سٹ ٹوگیدر اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور انکلوڈنگ دا کور ایشو آف کشمیر. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو پریویس ٹاکس ہوئی ہیں، چاہے کسی بھی لیول پہ ہوئی ہو، چاہے ہیڈ آف اسٹیٹس نے کی ہو آپس میں مل کے، انڈیا پاکستان نے، کہ ہیڈ آف اسٹیٹس ہو وہ بھی بیٹھے ہو، تو کشمیر کا ایشو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کشمیر دا ایشو نہیں گل کرنی، کشمیر دے ایشو تے اسی گل نہیں کریں گے، باقی جو ایشوز ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ انڈیا اٹ سیلف خود کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر کے ایشو پر بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. سو دیٹ مینس کہ وی آر ناٹ ان دا پوزیشن آف ویکنیس، وی آر ناٹ آن دا پوزیشن آف ویکنیس. انڈیا کو بڑی پرابلم ہے رانا صاحب، ان کو زیادہ تھریٹ جو چائنا سے ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بلکہ اوپنلی کہا ہوا ایک دو کانفرنسز میں مودی صاحب نے کہ پاکستانی اور ہم تو ایک جیسے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی اپنا مسئلہ حل کر لیں گے، یہ چینی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اور ان کو کیسے ہم نے یعنی لڑنا ہے، کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہندوستان نے صرف یہ نہیں کیا، انہوں نے ایک اور چیز بھی پرپوز کی آپ کی اطلاع کے لیے ہے. انہوں نے کہا جی 6 ایشوز ہیں، اور ہر ایشو کے اوپر الگ الگ آپ کمیٹی بنا دیں، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ فلمیں ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہے، چاہے وہ ادرک کی امپورٹ ہے، دالوں کی ایکسپورٹ ہے، اور کشمیر ہے، تاکہ ایک ایجنڈا اگر کہیں پہ اڑ پاس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی نہیں روکتے، اور جو ٹیک ہوتا رہتا ہے اس کو آپ کلیئر کرتے رہیں. تو یہ تو بہت بڑا انیشیٹو لیا انڈیا نے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے ہمیں. ہم نہیں کریں گے تو ہماری بیوقوفی ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھ رہی ہے. اب انڈیا نے ایک انیشیٹو لے لیا، اگر وہ بلف کر رہے ہیں، لیٹس سے وہ بلف کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ بلف کال کرنے کے لیے بھی ہاں کرنی پڑے گی. اوکے، دس از اے گڈ ون کہ اگر وہ بلف بھی کر رہے ہیں یا ہمیں لیورن کر رہے ہیں یا ٹریپن کر رہے ہیں ٹو سٹ اکراس دی ٹیبل، ہمیں کیا نقصان ہے؟ ہم تو تیار ہیں، ہماری افواج تو تیار ہے، ہم بھی تیار ہیں.
کوئی پاکستانی کو ڈر نہیں ہے کسی کو الحمدللہ۔ اگر وہ اپنی بات سے مکرتے ہیں تو ان کو سبق ہم سکھا دیں گے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں 70 سال سے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنے اور کشمیری مروانا چاہتے ہیں ہم، کتنی اور خانہ جنگی وہاں کروانا چاہتے ہیں ہم، کتنی اور خواتین کی عصمت دری ہم کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ اگر بال ہمارے کورٹ میں اللہ نے پھینک ہی رہا ہے تو اس کو کھیلے نا صحیح، اس کو گراؤنڈ سے باہر تو نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک بریک کی طرف جانا پڑے گا جی، کمپلشن ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے ایک بریک کے بعد۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کی بھی انپٹ جاننا چاہوں گا کہ انڈیا نے اپروچ کیا ہے پاکستان کو، اور بڑی اچھی بات ہے کہ انڈیا خود اپروچ کر رہا ہے پاکستان کو اور بات کرنا چاہ رہا ہے جو کور ایشو ہے اس پر بھی، یعنی کہ کشمیر پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاس میں نیازی صاحب کہ ہمیشہ یہ ہوتا آیا کہ ہیڈ آف سٹیٹس جب بات کرنے بیٹھتے تھے انڈیا اور پاکستان کے تو وہاں پہ ایک ایشو کھڑا ہو جاتا تھا، انڈیا کہتا تھا جناب کشمیر کی تو بات ہی نہ کریں، کشمیر پہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، باقی جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں۔ بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ کشمیر پر بھی پاکستان سے بات کی جائے۔ سو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے نیازی صاحب کہ اگر وہ کشمیر پر بھی بات کرنا چاہتا ہے اور باقی جو ایشوز ہیں، ہمارے سر کریک ہے، ہمارے جناب ایشو ہے، یہاں پہ پانی کا ایشو ہے، واگا بارڈر سے ٹریڈ کا ہم کر سکتے ہیں، سو ہم یہ سارے ایشوز اگر ڈسکس کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو کوئی برائی ہے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب اس کو مختلف تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ نہرو سے لے کے مودی تک انڈیا کی پاکستان کے بارے میں پالیسی میں یا کوئی فرق نہیں آیا۔ جب ہمارا حکمران یہ کہتا ہے کہ جی مودی کے وقت میں یہ ہو جائے گا اور کسی وقت میں یہ ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو نہ تو تاریخ کی صحیح تناظر کا ادراک ہے، نہ اس کو ڈیٹیل پتہ ہے، یا وہ جان بوجھ کے صرف نظر کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ کیپٹیو ہیں جیو پالیٹکس کے بھی، اور جیو پالیٹکس ہماری یہاں چھوٹی سی نہیں ہے، اس کے اندر میرین پالیٹکس بھی ہے۔ انڈین اوشن جو ہے پوری دنیا کے اندر دنیا کے نظام کو طے کرنے میں ایک عرصے سے کوئی جب سے موجود جو ہے یہ کوئی سیویلائزیشن، تو انڈین اوشن کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ اور پھر جو ہے دنیا کا سب سے جو بڑا آبادی کانسنٹریشن ہے کہ 8-10 ملکوں کے اندر دنیا کی 70% کے قریب آبادی پڑی ہے، اور یہ ساری کی ساری دنیا کی سب سے اونچی جگہ پہ ہے۔ تو اس میں تناظر میں دیکھیں کہ پوری دنیا کو جس نے ڈومینیٹ کرنا ہے اس نے انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرنا ضروری ہے، اور پھر پاکستان کا جو رول ہے اور زیادہ تکڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح پہلے تو ہم سالو کر لیں کہ جو بات چیت آپ کا خیال ہے کہ انڈیا مادہ ہے، میں بالکل تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ پاکستان جو ہے اس وقت بڑی ہی مشکل حالات میں ہے۔ آپ نے دیکھے کووڈ کے باوجود انڈیا نے 12% گروتھ جو ہے کلوز کر ہے، بنگلہ دیش 8% کر رہا ہے، ہمارا 1.5% ہے۔ اب دیکھتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اتنا ہی رکھا تھا تو مائنس میں تھا، ہو سکتا ہے اس میں 1% آ جائے۔ اب بازی اگر ہماری 2.25% پہ گروتھ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری گروتھ اگر 1% یا 1.5% جو تو نیگیٹو گروتھ میں ہے۔ اب ان حالات میں ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر پہ ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے اندر میرا خیال ہے کہ جس کو ہم بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں یا کانٹیکٹ کہتے ہیں، پاکستان کو یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ آپ ایف اے ٹی ایف میں جو ہمارا وجود ہے اس کی بڑی وجہ انڈیا کے اندر ٹیررزم ہے، چنانچہ آپ کو لیٹر اسپرٹ میں ضرورت سے زیادہ ثابت کرنا ہوگا اپنے کنڈکٹ سے طریقے سے۔ اور جب یہ سعودی عربیہ یا یو اے ای ایکٹیو ہوئے پاکستان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، تو وہ یہ سارے وہ پاکستان کی جس کو کہنا چاہیے کہ آپ پھنس جاتے ہیں نا، دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ کو بڑا فیصلہ کریں آپ مزید کمزور فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایل او سی کے اوپر کیا معاہدہ ہوا ہے یا تجارت کے اوپر ہوا ہے یا جو جسچرز آئے ہیں، اس میں انڈین میڈیا نے آپ کا بڑا تمسخر بھی اڑایا ہے، اور آپ سے بار بار انہوں نے کہا ہے جو خیر اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہوتی، میڈیا میں کوئی سیریس باتیں بھی نہیں ہوتی، لیکن ممکن سیریس لوگوں نے بھی انڈیا کے جو اینالسٹ ہیں میں ان کو بڑے غور سے سنتا رہتا ہوں۔ اب اس کو یاد روکیں،
اب امریکہ کے انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات جو ہیں اس میں صرف سول نیوکل ڈیل نہیں ہے، اس میں میری ٹائم اکارڈ ہے انڈین اوشن کے اوپر، اور انڈین اوشن میں امریکن جتنی مائٹی جو ساؤتھ چائنا سی سے لے کے اسٹیٹ آف ہارمز تک جتنی امریکہ کی جو میرین مائٹ ہے، پوری نیوکلیر مائٹ ہے، ساری وہاں موجود ہے، کچھ 60-70% موجود ہے، گوگل کا لے پتہ چل جائے گا۔ اب یہ سارا یہ ہے، ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کنٹین کیا جائے، یہ بڑے عرصے سے جب سے امریکہ 1988 سے سول سپر پاور کے طور پہ مرج ہونے کے چکر میں تھا، اور انہوں نے بڑا پروجیکٹ بنایا تھا، پروجیکٹ فار دا نیو امریکن سینچری 1988 میں، اور جس میں اسٹار وار اور پتہ کیا لمبی ڈیٹیل ہے، ہمارا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس میں انڈیا ان کا کی ایلائے تھا، اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ پہلی ڈیل 1995 میں میریٹائم اکارڈ کیا، پھر آپ نے دیکھا 2002-2003 میں سول نیوکلیر اکارڈ ہو گیا، اب تو ان کے پاس 7 جنریشن ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے لے کے سب کچھ انہوں نے انڈیا کو دے دیا ہے، وہاں ساری مینوفیکچرنگ میں سب کچھ، اور یہ انڈیا کی ٹرمز سے ہو رہا ہے۔ یہ یاد ہے کہ امریکہ جو ہے کسی جگہ پہ یا نیٹو کنٹریز میں کچھ ان کی ٹرمز میں کچھ کام کیا ہے، یا اب انڈیا میں آئی کر رہا ہے، مگر امریکہ اپنی ٹرمز سے لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ سعودی عربیہ اور یو اے امریکہ کے جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک کھٹ پتلی سے ہیں، مورے سے ہیں، وہ تو مکھی نہیں مارتے، کیونکہ ان کی حکومتیں جو ہیں ان کی مرہون منت ہے، حکومتیں ان کی جو جب جیسے مشرف کو دیکھا تھا آپ نے کہ ڈکٹیٹر جب ویک ہوتا ہے تو ایک فارمولہ لے آیا کشمیر کے اوپر، کوئی سویلین یا عام حالات میں پیس ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جرأت نہیں کر سکتے کشمیر فارمولہ دینے پہ، لیکن مشرف نے دیا کیونکہ کمزوری نہیں تھی، اور پھر اس نے امریکہ کی شرائط مانی۔ اب اس میں انڈیا کو جبکہ 100% امریکہ چاہیے، سی پیک جو تھا ایک بڑی بورڈ آف کنٹینشن تھی، امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر سی پیک بن گیا تو پورا انڈین اوشن میں، جس میں کولڈ وار کے زمانے میں سے لے کے روس کو نہیں آنے دیا، چین کتنے آرام سے سہولت سے گوادر پہنچ گیا ہے، یہ ساری باتیں جو سی پیک کی آڑ میں ہمارا ایک اسٹریٹجک الائنس چائنا کے ساتھ، کسی کو نہیں پتا کہ ہم میزائل ٹیکنالوجی سے لے کے اور ہمارے JF-100 سے لے کے ہماری سب کچھ نیوکلیر سب کچھ، کوئی ٹیسٹ سیٹ کوئی لکھی کوئی لکھی، ہمارا وہی الائنس چین سے ہے جو انڈیا کا ہے، کہ وہ چونکہ زیادہ چیزیں ہم لیگلائز نہیں کر سکتے، اور FATF کی تلوار ہے۔ تو میں مختصر جواب لمبا تھوڑا ہو گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم انڈیا کی ٹرم سے جب مشرف میں کیا، یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا چلے، ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے، جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کا نقصان ہے، جو انڈیا کا انٹرسٹ ہے ہمارا نقصان ہے۔ لیکن بٹ سٹنگ اکراس دا ٹیبل، اور جس وقت انڈیا خود چاہ رہا ہو کہ ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے کور ایشو کو بھی ایڈریس کریں، اس پہ بھی بات چیت کریں، تو اس میں کوئی برائی ہے؟ ران صاحب، یہ میں نے دیکھا ہے کہ سٹنگ اکراس دا ٹیبل میں تب بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے، رزلٹ 2-3 جگہوں پہ رزلٹ نکلا تھا۔ ایک سر کریک کا ہوا تھا، سر کریک میں ہم نے ان کو اچھا خاصا فائدہ دے کے، اور ایسٹ آف انڈس اور جو سر کریک کا علاقہ ہے تقریباً 40-50 کلومیٹر تک گجرات اسٹیٹ کے اندر ہم نے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن ٹیبل کے اوپر انڈیا پھر آیا اور پھر ہم ہارے، پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہمیں وہ سر کریک کا حصہ جو ہمارا لیگل رائٹ ہے ہم نے انڈیا کو سرنڈر کر دیا۔ پھر 65 کی وار کے اندر ہم پتہ اچھے تھے یا نہیں تھے، لیکن 60 وار سے تاشکند معاہدے کا جو سب سے تکلیف دہ پہلو تھا کہ جو کشمیر کے اندر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے وہ انڈیا نے ہم سے تاشکند میں جا کے معاہدے میں مجھے واپس لے لیے، پھر اس کو بھی چھوڑے۔ 71 کے اندر جب شملہ اکارڈ ہوا، پھر اکراس ٹیبل ہم بیٹھے، پھر ہم نے دیکھا وہ کتنا ہیومیلیٹنگ معاہدہ تھا۔ یہ تو میں ابھی بھی سلوٹ کرتا ہوں ذوالفقار بھٹو صاحب کو، ان کی جو چند باتیں میں قائل ہوں، ان نامساعد حالات میں جبکہ کشمیر کا ایشو بالکل ختم ہو سکتا تھا، انڈیا اپنی شرائط سے بنوا رہا تھا، تو وہ انہوں نے اس کو زندہ رکھا، دو طرفہ کا یہ چلو کسی اس میں کہ جب ہم میوچل دو ملک آپس مل کے طے کریں گے۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت 71 میں انڈیا نے جتنا علاقہ کشمیر فتح کیا وہ اسے ہم نے واپس نہیں کیا۔ اب کشمیر جہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا علاقہ وہاں سے انڈیا نے لے لیا، شاچین انڈیا نے لے لیا، آج تک کوئی کراس ٹیبل نہیں ہوا۔ اب جبکہ انڈیا کئی جگہوں پہ جب بہت کمزور تھا تو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اب جب انڈیا بہت سٹرونگ ہے تو چاہے ساچن کا ہو چاہے کارگل کا ہو، کسی صورت میں کوئی مجھے بتائیں تو صحیح، یا دریاؤں کا ہو کہ ہم نے انڈیا سے کبھی کچھ حاصل کیا ہو، اب وہ عمل کو ہمارے دفتر میں ہے تو پیش کریں۔ کہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جب کشمیر انڈیا فتح کر چکا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا ہے اس نے سارا انیکس کر دیا ہے،
تو ہم پاکستان کے اندر جب آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں جس پہ عسکری قیادت بھی بیٹھتی ہے وہی مشہور پارلیمنٹرین کے پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں ڈسکس کیا کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ ہونا چاہیے. یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے کشمیر کی کہ تم وہ رکھ لو ہم یہ رکھ لیں. ان سولوشن کے ساتھ آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسری بات یہ کہ اب صورتحال مزید ڈینجرس ہو گئی ہے کہ امریکہ جو کہ ہر صورت میں انڈیا کو کشمیر سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ روس کے ساتھ اس کا 20 سال کا دفاعی معاہدہ تھا پٹگونیو ہیندرا نے کیا تھا جولائی 1971 میں جو جولائی 1991 میں ایکسپائر ہوا. تو اسی دوران میں جب مشرقی پاکستان پہ حملہ ہوا اور اس میں ہم سے علیحدہ کیا گیا تو امریکہ نے اس کو 6 فلیٹ بھیج کے صرف ایک چیز بال رکھا کہ کشمیر میں نہ گھسنا ہے. کیونکہ کشمیر کا بارڈر اگر انڈیا کا مل جاتا روس کے ساتھ تو آج دنیا کا جو نظام ہے کچھ اور ہوتا. پھر پتہ ہم کس طرح کے نظام کا ہم حصہ ہوتے. یہ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے کہ کشمیر انڈیا جو ہے کشمیر کے اوپر بڑا کلیئر ہے. اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا ہے. اس نے جتنا ظلم ختم کرنا تھا اس دنیا کے اندر نہ کچھ کو پوچھ رہا ہے نہ کسی کی پوزیشن ہے. چائنا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ جا رہا ہے لیکن چائنا کا ایک ہی ہمیں ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا بھی چونکہ اتنا ہی انٹرسٹ ہے اور چائنا اللہ کے فضل و کرم سے چائنا اور رشیا نے دونوں نے پاور لے لیا ہے. اور نواز شریف کے وقت میں 5 ملکوں کے بلاک بن رہا تھا کہ جو کوئی وہ سعودی عرب سے ناراض ہو گیا تھا پوری عزیز کو امریکن بلاک سے ناراض ہی رہنا تھا. چائنا روس ترکی ایران پاکستان یہ اس کے اندر ہم نے اس کو کیوں سبوٹیج کیا ہمارے اندر سے کچھ فورسز آ گئی اسے انہوں نے کیا سمجھا. یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا ہمارے اندر کی جو ڈپلومیسی ہے یا ہماری اسٹریٹجیز ہے اس کے اندر کچھ دکھ بھری داستان بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جناب نیائی صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا میں یہاں پہ جناب کہ انڈیا خود اپروچ کر رہا ہے پاکستان کو. ٹھیک ہے جی. اور وہ خود کہہ رہا ہے پاکستان کو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ لاسٹ دسمبر کو انڈیا نے خود اپروچ کیا پاکستان کو اور وہ بات کرنا چاہ رہا ہے انکلوڈنگ دا کور ایشو آف کشمیر. سو اگر وہ کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نتھی جو باقی ایشوز ہیں ان پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ برائی کیا ہے. آپ نے جرنلسٹ کی آراء سن لی مختلف اوپینین ہے بٹ دین اگین میں اپنی ذات کی بات کروں تو یہ ہے جناب کہ ہمیں بیٹھ کے حل نکالنے چاہیے ایشوز کے. اور میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ جنگوں میں بھی جنگوں کے اختتام پر اور جناب جنگ کے دوران بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے جنگ کے دوران اور جنگ کے آخر میں بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد حل نکلتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز یہ میری اپنی رائے ہے. سو اگر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے بات چیت کر لیں تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مسائل کا حل ہی نکلے گا کوئی عذاب نہیں آنے لگا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.